نہیں اور مگر. نہیں سے ہوتی ہے کسی شے کی نفی، پھر مگر سے ہوتا ہے اثبات. وہ نفی اور اثبات ملتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ اب علماء کرام تشریف فرما ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں اور مجھ سے بہتر، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں تو ایک ادنا سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اگر ہم اس کے معنوی کمال کی طرف آنا چاہیں تو پہلے میں توجہ کرانا چاہوں گا کلمہ طیبہ کے انداز پر، چونکہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کو رسالت کے عنوان سے سمجھ نہیں آتی، مگر توحید کے عنوان سے ضرور سمجھ آ جائے گی. توحید کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ. اس کا بھی ترجمہ ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. اس کا بھی سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ معبود ہے. یہ بات اتنی تھی کہ اللہ معبود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار فرمایا ہے وہ حصر کا نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. تو یہ نہیں اور مگر کے ساتھ علماء نے کہا کہ حصر پیدا ہوتا ہے، اور حصر ہوتا ہے کہ ذات اور صفت کے درمیان ایک ایسا رشتہ پیدا کر دیا جائے کہ وہ اس میں یا تو صفت کا حصر ہو ذات سے، یا ذات کا حصر ہو صفت کے ساتھ. تو دونوں میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا، چونکہ حصر کی کئی اقسام ہیں اور یہ کئی طرح کے معنی دیتا ہے، تو مگر یہاں جو بات ہے اب اس کی طرف میں آ رہا ہوں. نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. اس نفی کا اور اس بات کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر باطل معبود کی پہلے نفی کر دی، اور ہر باطل معبود کی نفی کر کے جب ہر ایک کی نفی اور ہر ایک کا انکار ثابت ہو گیا، پھر اللہ نے اپنی بات کی، فرمایا الا اللہ. نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی معبود ہونے کے قابل ہے، نہ کوئی معبود ہونے کے قابل تھا، نہ کوئی معبود ہونے کے قابل ہوگا. اگر کوئی معبود ہونے کے قابل ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ذات ہے اللہ کی. وہی معبود ہے، وہی معبود ہونے کے لائق ہے، اور اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے. یہاں صفت کا حصر ہے ذات کے ساتھ، کہ معبود ہونے کی صفت اللہ کی ذات کے ساتھ یوں محصور ہے، یوں لازم اور ملزوم ہے، یوں جڑی ہوئی ہے کہ اب معبود ہونے کی صفت نہ کبھی اس سے جدا تھی، نہ جدا ہے، نہ جدا ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ کوئی عبادت کرنے والا اس کی عبادت کرے تو پھر وہ معبود ہوتا ہے. نہیں، کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، کوئی عبادت کرنے والے تھے وہ تب بھی معبود ہے، عبادت کرنے والا کوئی نہ تھا وہ تب بھی معبود تھا، اور عبادت کرنے والے اگر نہ رہیں گے وہ تب بھی معبود رہے گا. چونکہ معبود ہونے کی شان اور صفت اس کی ذات کے ساتھ ہے لازم اور ملزوم، اس کی ذات کے ساتھ ہے معصور، بند ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ معبود ہونے کی شان اور صفت کہیں اور نہیں پائی جا سکتی، چونکہ یہ صفت اس سے جدا نہیں ہو سکتی. یہ معنی پیدا ہوا اس نہیں اور مگر سے، حصر سے پیدا ہوا. اب یہاں پر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حصر ہے. اب یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا؟ کئی ترجمے ہوئے. بعضوں نے تو یہ کیا لفظی ترجمہ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول. مگر جنہوں نے بامحاورہ ترجمے کیے ان میں سے بہت سو نے ٹھوکر کھائی. پھر ترجمہ کیا حصر کا، تو اس حصر کی ترجمانی ایک اور لفظ سے ہوتی ہے، وہ لفظ ہے صرف. لا الہ الا اللہ ہو، اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں صرف اللہ ہی معبود ہے. جو ترجمہ پیدا ہوتا ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، وہی معنی حاصل ہوتا ہے جب صرف کا لفظ لگا کر ترجمہ کیا جائے کہ صرف اللہ ہی معبود ہے. مگر یہ جو صرف اور مگر اور ہی،
ان لفظوں کی جو ترتیب ہے اس کے اندر بہت بڑا معنی ہے. یہ ترتیب بدل جائے تو معنی بدل جاتے. اب میں سادہ زبان میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اگر میں یوں کہوں کہ اللہ صرف معبود ہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بات درست ہوگی؟ جی اگر یہ کہا جائے کہ اللہ صرف معبود ہی ہے تو کوئی صاحب ایمان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حصر کا صحیح ترجمہ کیا گیا ہے؟ تو یہ نہیں ہوگا. کیوں کہ یہاں ذات کا حصر آ رہا ہے صفت کے ساتھ، جبکہ اس ذات کا حصر اس صفت میں نہیں. اس صفت کا حصر تو اس کی ذات میں ہے کہ معبود ہونا کہیں اور نہیں پایا جا سکتا، لیکن اللہ صرف معبود نہیں، اس کی اور بھی بے بہا عظمتیں ہیں. وہ معبود بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ نور بھی ہے. اس کی کئی عظمتیں ہیں، بے بہا عظمتیں ہیں، بے بہا شانیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ معبود بھی ہے. اب اس میں کتنا فرق آ گیا، زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو گیا. کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ صرف معبود ہے تو مومن نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ اللہ صرف معبود نہیں، معبود بھی ہے اور بھی سب کچھ ہے. معبود بھی ہے اور بھی سب کچھ ہے. تو یہ ترجمہ نہیں کر سکتے کہ اللہ صرف معبود ہے، بلکہ ترجمہ کریں گے کہ صرف اللہ ہی معبود ہے. اس میں توحید ہے، اس میں ایمان ہے. ایک بالکل عام زندگی کی مثال لے لیتے ہیں. اگر ایک نعت خان یہاں نعت پڑھے، تھوڑی دیر پہلے ہمارے بھائی پڑھ رہے تھے، تو کوئی سننے والا کھڑا ہو جائے، وہ یہ کہے، فرض کرو بھی نعت خان کا نام ہو زاہد علی، تو کوئی کہے کہ زاہد علی تو صرف نعت خان ہی ہے. تو کیا کہیں گے کہ وہ زاہد علی کی تعریف کر رہا ہے یا اس کے ذہن کے اندر اس کے بارے میں کوئی اعتراض اور کوئی سوال چھپا ہوا نظر آتا ہے؟ جب کوئی یہ کہے کہ زاہد علی تو صرف نعت خان ہی ہے